السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 29 فروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب کیے جانے والے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے حلف برداری کے بعد لا اینڈ آرڈر کے بلائے جانے والے پہلے اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا گفتگو ان کی سندھ کے آئی جی رفعت مختار راجہ سے ہوئی اور راجہ رفعت مختار نے سی ایم کو کس قسم کے جوابات دے کر لاجواب کر دیا۔ اور اس اجلاس کے بعد خود آئی جی سندھ نے جو ایک ہنگامی اجلاس کراچی میں پولیس افسروں کا طلب کیا تھا، اس میں انہوں نے کس قسم کے احکامات جاری کیے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کون بن رہا ہے آئی جی سندھ، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کے خفیہ مزے، لفٹر کی حرام کمائی سے جو ہے وہ ان کے اس وقت پانچوں انگلیاں گھی اور سر جو ہے وہ کڑائی میں آ چکا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ طفیل لیگل جو ڈی ایس پی ہیں انہیں 20,000 روپیہ یومیہ اسی خیرات میں سے دیا جاتا ہے جو کہ لفٹر کی مد میں وصول کیا جاتا ہے، اور اس مد میں 1,87,000 روپیہ جو ہے یومیہ اس حرام میں سے جو ہے خود گاڈ فادر کو دیا جاتا ہے۔ کانسٹیبل فیض یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے سابقہ ڈی آئی جی ٹریفک عمران یعقوب منہاس، جنہوں نے جو ہے اس لعنت کی بنیاد رکھی تھی یعنی لفٹنگ کی، اس کے اردلی اشرف کو تا حیات جو ہے وہ 5,000 روپے کا وظیفہ اسی حرام کی کمائی سے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام تر تماشا جو ہے خود ٹریفک کے ایمانداری کے دعوے دار ڈی آئی جی اقبال دارا کے چین آف کمان میں ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کروں گے۔ کس طریقے سے جو ہے خود گاڈ فادر کی جو ہے وہ سالگرہ کی رنگا رنگ تقریب منائی گئی، کتنے لوگ جو ہے جھومتے ہوئے آئے اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈانا ڈولی کر کے جو ہے بعد میں انہیں گھر پہنچایا گیا، اور کس قسم کا جو ہے وہاں ناچ گانا ہوا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب کیے جانے والے سید مراد علی شاہ نے جو ہے حلف برداری کے بعد سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں چیف سیکرٹری اور تمام جو ہے ہوم سیکرٹری کے علاوہ خود سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ، ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن اور دوسرے افسران بھی موجود تھے۔ اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ہے، ان کی اس معلومات کے مطابق اجلاس میں اچھی خاصی گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ اجلاس کی جو شروعات ہوئی اس میں تو خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو ہے وہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی کارکردگی کی تعریف کی، خاص طور سے الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے الیکشن یعنی 8 فروری والے روز کراچی سمیت اندرون سندھ میں کہیں بھی رونما نہیں ہوا۔ پولنگ کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ توقع سے زیادہ جو ہے وہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ان تمام تر صورتحال پر وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی تعریف کی، دودھ میں مینگنے ڈالنے کے مصداق۔ ان تمام تعریفوں کے بعد دو معاملات پر جو ہے خود نومنتخب وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک تو ان کا یہ کہنا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت بڑھ چکی ہیں، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی طریقے سے کچے کے ڈاکوؤں کا سر اٹھانا اور قومی شاہراہ سے جو ہے کسی کا خیر وافیت سے نہ گزرنے پر بھی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سخت افسوس کا اظہار کیا، بار بار جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب دیکھتے رہے۔
کہا کہ ہم نے تمام تر مراعات پولیس کو دی ہے، اس کے باوجود آخر پولیس جو ہے وہ اپنے بنیادی فرائض جو ہے اسے سر انجام دینے میں ناکام کیوں ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ انتہائی صبر و تحمل سے جو ہے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے دونوں ویلڈ تحفظات کو دور کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو کچے کے ڈاکوؤں کے متعلق کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے ان کا آپریشن جاری ہے، اور جتنے وزٹ انہوں نے جو ہے کچے کے علاقے کے کیے، اتنے وزٹ اس سے قبل کسی اور آئی جی کو اتنی توفیق نہ ہو سکی۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو فنڈ بھی دیے، تمام تر مراعات دیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کی یعنی ڈاکوؤں کی سرکوبی میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جانب سے آئی جی کو جس قسم کی فیڈ بیک دی گئی رازداری میں، جو رپورٹیں انہوں نے بھجوائی ہے، ان رپورٹوں کے مطابق کہ یہ جو ڈاکوؤں کے گروہ ہیں انہیں جو ہے سیاست دانوں کی بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی حاصل ہے، اور اس کی جو دلیل اس طرح سے دی گئی کہ الیکشن سے پہلے جو ہے تمام علاقوں میں جو ہے کچے کے، چاہے گوٹکی ہو، کشمور ہو، جیکباباد ہو، شکارپور ہو، وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی، حالانکہ پولیس نے کوئی آپریشن نہیں کیا، ڈاکوؤں نے اپنے طور پر جو ہے وہ تمام تر وارداتیں روک دی، اور اس کے بعد وہ اپنے وڈیروں کی جو ہے وہ ایک طریقے سے انہوں نے الیکشن کمپین شروع کر دی، جس سے اس شعبے کو تقویت مل رہی ہے کہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ علاقے کے وڈیروں کے ساتھ ساتھ خود وہاں کے مقامی اراکین اسمبلی کی جو ہے پوری طریقے سے حمایت حاصل ہے۔ یہی سب کچھ جو ہے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے جو ہے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو بھری میٹنگ میں اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری آگاہ کیا، یہ دلائل، یہ جواز پیش کر کے، جس پر خود وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کسی بھی طرح کی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنا آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ میرٹ پر جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ خود آئی جی سندھ نے جو ہے اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے متعلق یہ بتایا کہ کراچی پولیس کے پاس جو ہے 50,000 کی نفری ہے، لیکن اس 50,000 کی نفری میں سے تھانوں میں جو ہے جو کہ آپریشن ڈیوٹی اس وقت کر رہے ہیں اس کی تعداد صرف اور صرف 12,000 ہے، یعنی باقی جو 38,000 کی نفری ہے وہ پروٹوکول ڈیوٹیوں پر جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے پاس نفری کی کمی ہے۔ یہ 50,000 تو ہے، لیکن 50 میں سے 38,000 جو کہ آدھے سے بھی زیادہ یعنی 80% جو نفری ہے وہ پروٹوکول ڈیوٹیوں میں جا رہی ہے۔ منسٹروں کے پاس 4 موبائلیں ہیں، اس طریقے سے جو ہے ایک جج کے پاس جو ہے 3 گارڈ ہے، 2 موبائلیں ان کے پاس چلتی ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس، تو یہ تمام 25-30 موبائلیں تو خود یہ ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس اور سیشن کورٹ کے ججوں کے پاس چل رہی ہیں، تو باقی نفری جو ہے وہ کسی سیاسی رہنما کے گھروں میں گارڈ ڈیوٹی ہے، تو کوئی بیوروکریٹس کے پاس ہے، کوئی سیکٹری کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس قسم کی جو ہے توضیح پیش کی کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے، جس پر جو ہے خود وزیر اعلیٰ نے جو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ 25,000 نئی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کی منظوری دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 3-4 سالوں سے جو انہوں نے پولیس کا جو تقریباً کہتے 4 ارب روپے کا جو بجٹ انہوں نے فریز کر رکھا تھا نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے اور اسلحے کی خریداری کے لیے، وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ اس موقع پر اسے ریلیز کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا، اور آئی جی سندھ سے کہا کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ ان تمام تر خریداری کریں، پرچیزنگ کریں، اور اسلحے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے خود گاڑیوں کے لیے آپ اپنا کام کریں، آپ کو کوئی بھی آپ کے کام سے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا۔ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ بھری میٹنگ میں جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جو ہے وہ جاری کر دیے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ یہ تو تھی جو اس کی وزیر اعلیٰ کی پہلے
لا اینڈ آرڈر کی جو کانفرنس تھی اس میں، اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے خود وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ پولیس کا ایس ایچ او ہو یا پولیس کا ہیڈ مورر ہو یا اے ایس آئی ہو یا ڈی ایس پی ہو، ان کی گاڑی میں جو ہے یہ نیلے بلو رنگ کی جو ہے لائٹ کیوں استعمال یہ کرتے ہیں؟ کیا یہ اس کا انٹائٹل ہے؟ اور یہ ہوٹر کا استعمال، یعنی ہماری منسٹروں کی گاڑی میں تو ہوٹر ناکارہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جو پروٹوکول ہے اس میں تو ہوٹر کام نہیں کرتا، اور آپ کے ایس ایچ او ہو، آپ کا اے ایس آئی ہو، آپ کا ہیڈ کانسٹیبل ہو، ان کی گاڑیوں میں جو ہے وہ بلو لائٹ بھی کام کرتی ہے اور ہوٹر بھی کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کریں، اس کو ختم کریں فوری طور پر، اور منشیات کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں۔ اس قسم کے احکامات وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے آئی جی سندھ کو کھڑے کھڑے وہاں پر سنا دیے گئے، جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جاتے ہی جو ہے سی پی او میں جو ہے وہ کراچی کے ڈی آئی جیز کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ، پیر محمد شاہ، اور خود سی آئی ڈی کے جو اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑک، یہ تمام کے تمام افسران اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی موجود تھے۔ اس میں جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ سخت ترین احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سی ایم نے یہ کہا ہے کہ پولیس والے جو ہے منشیات پکڑتے ہیں اور اس میں سے جو ہے 20% جو ہے اس کو شو کرتے ہیں، اور 80% جو ہے خود پولیس والے جو ہے لے جا کے اسے بعد میں فروخت کرتے ہیں۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، اب پڑیوں کی ضرورت نہیں کہ آپ 2-4 پڑیاں کر کے نورا کاروائیاں کر کے اپنے نمبر پورے کر دیتے ہو، اب مجھے گینگ چاہیے، آپ نے گینگ پکڑنے ہیں منوں کے حساب سے کہ آخر یہ آ کہاں سے رہا ہے، آپ نے وہاں سے جو ہے ان کے بڑے بڑے اسمگلروں کی گرفتاری کرنی ہے، کوئی چھوٹے موٹے جو ہے کارندوں کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ٹوٹل پورا نہ کریں، نورا کاروائیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اصل سرجری کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ آئی جی نے جاری کیے اور کہا کہ یہ جو بلو لائٹ کی جو استعمال کرتے ہیں پولیس والے، اس کو فوری طور پر کریک ڈاؤن کرو، ہوٹر کوئی نہیں استعمال کرے گا تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ جاری کیے۔ آئی جی سندھ نے یہ بھی کہا کہ تم پولیس والوں کو جو ہے، خاص طور سے انہوں نے ڈی آئی جیز کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی کرپشن پر انہوں نے بات کی کہ جب تمہیں فیڈنگ فنڈ کے مد میں نے 50 لاکھ روپے دیے تو وہ رقم کیوں نہیں خرچ کی، تم سب کے سب کھا جاتے ہو، یعنی کہ تھانے کو کوئی پیسے آپ نہیں دیتے، جبکہ میری طرف سے جو ہے میں نے آپ سب لوگوں کو پیسے دیے، اس کے بعد بھی جو ہے آپ لوگ حرام کھانے سے باز نہیں آ رہے ہو۔ اس قسم کے سخت ترین جو ہے جملے جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے اپنے ڈی آئی جیز پر جو ہے وہ کسے، اور انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ چکی ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اس قسم کی جو ہے وہ سخت ترین احکامات جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جاری کیے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رفعت مختار راجہ کا ڈی این اے کچھ اور ہے، ان کا ڈی این اے سندھ پولیس کے پی ایس پی افسروں کے ڈی این اے سے کسی بھی صورت میں نہیں ملتا۔ انہیں خوشامد کرنا نہیں آتی، وہ چاپلوسی کرنا نہیں جانتے، وہ منافقت کرنا نہیں جانتے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس روز سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا رہے تھے، یعنی ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، یقین جانیے کہ اس دن اگر کوئی اور آئی جی ہوتا، مشتاق مہر ہوتا یا سب سے بڑھ کر غلام نبی مہمن ہوتا، تو اگر انہیں ہائی کورٹ میں بھی بلایا ہوتا تو وہاں بھی نہ جاتے، وہ سیدھا جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب میں سب سے آگے ہوتے۔ لیکن آفرین ہے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ پر کہ اس حلف برداری کی تقریب میں وہ شامل نہیں ہوئے، بلکہ اس دن جو ہے وہ خود مہمان خصوصی تھے میران یونیورسٹی حیدرآباد میں، وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ ان کی کمی، ان کی غیر موجودگی کو جو ہے خود وزیر اعلیٰ نے بھی محسوس کیا، چیف سیکرٹری سندھ نے بھی محسوس کیا، اور سب سے بڑھ کر حلف لینے والے گورنر سندھ نے بھی محسوس کیا کہ آئی جی سندھ کہاں ہے۔ آئی جی سندھ خود اس وقت مہمان خصوصی تھے میران یونیورسٹی حیدرآباد میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی جی کتنے زیادہ اسٹیٹ فارورڈ ہیں۔
आई जी में चापलूसी खुशामद का कोई शायबा तक नहीं। और ये ही सिंध पुलिस की जो है सबसे बड़ी जो है, इसे जो है खूबी समझा जाता है, सबसे बड़ी अहलियत जो है वो आईजी की यही समझी जाती है कि वो कितना ज़्यादा चापलूसी से काम लेता है, वो कितना ज़्यादा झुक सकता है, वो कितना ज़्यादा कदमों में ढेर हो सकता है। इस किस्म के आईजी को ही सिंध पुलिस में जो है वज़ीर आला हो, गवर्नर हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी जो हाई कमान है, वो इस किस्म के ही आईजी को जो है वो पसंद करते हैं, जो कि उनके कदमों पर अपना सर रखने के आदी हों। अब इस किस्म की आदत जो है वो रिफत मुख्तार राजा में नहीं है। वो किसी भी सूरत में किसी के भी चौखट पर चक्कर लगाने के भी आदी नहीं। यही वजह है कि मुराद अली शाह के तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर, यानी कामयाब होने पर, कौन कौन उनके घर नहीं गया, किस किस ने उनके घर के चक्कर नहीं लगाए, किस किस ने उन्हें किस किस अंदाज में मुबारकबाद नहीं दी। गुलाम नबी मेमन सबसे पहले वहाँ पर गए, एडी ख्वाजा सबसे पहले वहाँ पर गए, यानी कि अमीर शेख वहाँ पर गए, खुद सबसे बढ़कर जो है मुश्ताक महर गए। कौन नहीं गया? सनाउल्लाह अब्बासी गए, सब के सब गए। अगर कोई नहीं गया जिसे जाना चाहिए था आईजी सिंध होने की हैसियत से, अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए, अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए, उन्हें सबसे पहले जो है बवर्दी दुरुस्त जो है वहाँ जाने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं गए वहाँ पर। इसको कहते हैं खुददारी, इसको कहते हैं फोर्स का सरबराह, इसको कहते हैं जर्नेल होना, जिन्हें अपने वज़न का, अपनी ताकत का, अपनी अहमियत का, अपनी खूबियों का अंदाज़ा है, फ़हम व इदराक है। वो नहीं गए, कभी भी नहीं जाएंगे। अगर उन्हें रखना है रखो, उन्हें नहीं रखना है तो न रखो। ये है मेरे आईजी रिफत मुख्तार राजा की खूबियाँ। अब कशमकश तो इस वक्त चल रही है कि कौन बनेगा सिंध का नया आईजी। अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट मैंने कल के प्रोग्राम में शामिल की थी। सर्वे के मुताबिक तो सबसे इस वक्त आगे जो है वो डॉक्टर अमीर शेख है, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये इलेक्शन वाली बात नहीं, ये सिलेक्शन है। जिसे पिया चाहे वही सुहागन। जाहिर है कि जो ज़्यादा बिच सकता है, जो ज़्यादा गिर सकता है, जो ज़्यादा जो है वो चापलूसी कर सकता है, जो ज़्यादा खुशामद कर सकता है, वो ये सीट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। 3 नाम थे, अमीर शेख, गुलाम नबी मेमन और जावेद आलम ओडू। तीनों में इस वक्त कांटे का मुकाबला है। अगर मेरिट पर बात होगी तो अमीर शेख जो है ये बाजी ले जाने में कामयाब हो जाएगा। अगर चापलूसी, मक्कारी, अय्यारी, मकर फरेब की बात होगी, खुशामद की बात होगी, तो फिर शायद जो है अमीर शेख ये बाजी खुद रिफत मुख्तार राजा की तरफ से ले जाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मजबूत ग्रुप जो है, जो कि कुदरत रखता है आईजी की सिलेक्शन पर, आईजी की पोस्टिंग पर, वो ग्रुप जो है वो, उनकी नज़रें जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आईजी रिफत मुख्तार राजा पर जमी हुई है। उनकी कोशिश है कि रिफत मुख्तार राजा जो है वो कंटिन्यू करे। उन्हें उससे कोई एतराज़ नहीं है, उनके काम को वो पसंद करते हैं। उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन देखना चाहते हैं। डाकुओं की सरको भी चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लाकानूनियत का वो खात्मा चाहते हैं। और उन्हें एक रिफत मुख्तार राजा जैसे एक सख्त गिर किस्म की आईजी की ज़रूरत है, जिनकी कोई मफादात जो है वो सिंध से वाबस्ता ना हो। यानी जो बिल्कुल कानून जिस तरह की नंगी तलवार होती, जिसे किसी रिश्ते की तमीज़ नहीं होती, उन्हें इस किस्म के आईजी की ज़रूरत है। तो वो मखसूस और वो जो पावरफुल ग्रुप है, वो उनकी ख्वाहिश है कि रिफत मुख्तार राजा कंटिन्यू करें। अब देखना ये कि दूसरे जो 2 स्टेक होल्डर हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एक और, वो क्या मौजूदा आईजी पर इत्तिफाक करेंगे, ये आने वाला होता है। लेकिन अभी ये एक मतलब है कि
کشمکش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے کہ کون بن سکتا ہے IG سندھ۔ اب جو وزیر اعلیٰ سندھ کی جو باقیات تھی، جو ان کی سابقہ ایک فوج در فوج جو تھی، ان کی جو ہے اب واپسی جو ہے وہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور کچھ ریکوزیشن جو ہے وہ بھجوا بھی دی گئی ہے وفاق کو کہ ہمیں ان کی خدمات چاہیے۔ اب میں کچھ میرے پاس جو نام آئے ہیں تو میں کچھ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کس کس کی خدمات مانگی گئی ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو آصف حیدر شاہ اور آغا واصف چیف سیکرٹری سندھ کے لیے یہ فیوریٹ قرار دیے گئے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو چیف سیکرٹری سندھ بنا دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آغا واصف جو ہے وہ تو معذوری ظاہر کر دیں گے، اور یہ قرۂ فعال جو ہے پھر آصف حیدر شاہ جو کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے نام ہی نکلے گا۔ اس طریقے سے فیاض جتوئی جو پہلے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ کے، وہ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کا پرنسپل سیکرٹری بن جانا جو ہے کراچی کے ایک DIG اسد رضا کے لیے بہت زیادہ سود مند اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ وہ ان کے بیچ میٹ ہیں، ان کے کلاس میٹ ہیں، وہ ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کی فیوریٹ ہیں، وہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں فیاض جتوئی۔ اب اس طریقے سے اینٹی کرپشن اینڈ PND کے چیئرمین تقریباً تمام انتظامی محکموں کے سیکرٹری، ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، DIGs، SSPs کے بھی تقرری اور تبادلے ہوں گے۔ سابق چیئرمین PNDC حسن نقوی اور فیاض جتوئی کی خدمات حکومت سندھ کے سپرد کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو ریکوزیشن جو ہے وہ بھجوا دی گئی۔ یہ پہلا کام یہی کیا گیا ہے کہ بھئی وہ کماؤ پوت جو ATM مشین ہے، جو کہ اب گریڈ 21 میں پرموٹ ہو چکے ہیں حسن نقوی، انہیں یہاں واپس ان کی خدمات مانگ لی گئی ہے۔ اچھا، آغا واصف اگرچہ چیف سیکرٹری نہیں بن سکتے تو بھی زیادہ تر امکان ہے کہ صوبائی محکمہ خزانہ کے سیکرٹری تعینات ہوں گے۔ یہ وہی آغا واصف ہیں جو کہ خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ کو اکیوز ہیں نیب کے ایک کیس میں۔ اچھا، حسن نقوی کے دوبارہ چیئرمین منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ PND میں تعینات ہونے کا پورا امکان ہے۔ عبدالعلیم لاشاری جو ہے صوبائی سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن، ان کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ ریحان بلوچ کو دوبارہ سے جو ہے سیکرٹری صحت بنا دیا جائے گا، اور چیئرمین اینٹی کرپشن کے لیے کسی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ اس کی مطلب کسی کو وہاں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صورتحال ہے۔ اب سب سے جو بڑی بریکنگ نیوز اس میں بنے گی کہ کیا وزارت داخلہ کا قلمدان بھی مراد علی شاہ کے پاس رہے گا؟ اس پر جھگڑا پہلے بھی ہوا تھا اور اب بھی اس پر جھگڑا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی خواہش مند ہے۔ یا تو وہ انور سہیل سیال کو جو ہے صوبائی وزیر داخلہ بنا دیں گے، یا پھر ضیاء لنجار کو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے صوبائی وزیر داخلہ بننے کا پورا امکان ہے، جسے روکنے کے لیے جو ہے مراد علی شاہ جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگائیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ اب جو چلتے ہیں، ہمارے جو پروگرام کا آخری حصہ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی کرپشن کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ یہ ہے ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کی کارستانیاں۔ توجہ چاہوں گا IG رفعت مختار راجہ صاحب آپ کی، توجہ چاہوں گا قابل احترام DIG ٹریفک اقبال دارا صاحب آپ کی۔ چراغ تلے اندھیرا، اگر میں اس کو نہ کہوں تو کیا کہوں۔ DIG ٹریفک اقبال دارا صاحب آپ ہیں، اور دوسرے لوگ جو دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے یہ بیج بویا تھا، یہ بیج بونے کا سہرا ان کے سر جاتا ہے اس حرام کا، یعنی کہ لفٹر کا، وہ دور بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کا اردلی اشرف بھی جو ہے روزانہ 5,000 روپیہ جو ہے اس حرام کی کاروبار سے، یعنی اس بہتی گنگا میں وہ بھی اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ ٹریفک پولیس کے خبری نے جو ایک رپورٹ ہمیں بھجوائی ہے ناظرین، وہ رپورٹ بڑی
चौंका देने वाली है। हैरत अंगेज किस्म की रिपोर्ट है। आईटी का एक कांस्टेबल फेज है, फेज के जो है ये सारा सिस्टम इस वक्त फेज चला रहा है लिफ्टर का। लिफ्टर में इस वक्त लाखों की आमदनी है रोज़ की बुनियाद पर। अब मैं जो फिगर मेरे पास आए हैं, फेज जो है ये कांस्टेबल है आईटी का, और ये सईद आरई जो कि गॉडफादर हैं उनके लिए ये रिकवरी जमा करता है हराम की। लिफ्टिंग की कुल चौकियां जो है कराची में 30 के करीब हैं। फी चौकी जो है 5 कार और 15 मोटरसाइकिल के पैसे रोज़ाना सईद आरई के हैं जो कि फेस जमा करता है। फी गाड़ी 500 रुपये और फी मोटरसाइकिल 250 रुपये, आधे आधे का फ़र्क है। 30 चौकियों के हिसाब से जो है 5 गाड़ी फी चौकी के हिसाब से 150 गाड़ियां, टोटल रकम जो है ये 75,000। इस तरीके से 30 चौकियों से 15 मोटरसाइकिल फी चौकी के हिसाब से 450 मोटरसाइकिल, टोटल 1,12,500 रुपये। टोटल गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है इसकी जो पैसे आ रहे हैं 1,87,500 रुपये। 1,87,500 रुपये रोज़ाना जमा करता है फेस कांस्टेबल, जिसमें से रोज़ाना 5,000 रुपये जो है फेस कांस्टेबल के हैं और 5,000 रुपये जो है अशरफ नामी अर्दली के हैं। ये अर्दली किसका है? ये इमरान याकूब मिन्हास का अर्दली है। वो याकूब मिन्हास जो कि पहले कभी डीआईजी ट्रैफिक रह चुका है, और ये लिफ्टिंग की लानत का जो है इजरा करने का सहरा इमरान याकूब मिन्हास के सर जाता है। ये उन्हीं की ज़हन की इख्तरा है कि किस तरीके से कराची के शहरियों को जो है उनका खून नचोड़ा जाए ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथ। अच्छा, इसी रकम में से जो है 20,000 रुपये जो है रोज़ाना जो है वो डीएसपी लीगल तुफेल के हैं। बकाया 1,57,000 रुपये सईद आरई के हैं। 1,57,000। अंदाज़ा लगाएं कि ये महीने के बन जाते हैं 1 लाख के हिसाब से, नहीं 1,57,000 तो महीने के तो ये बन गए जनाब 30 लाख हो गए। 30 लाख ये हो गए और क्या नाम है 57,000 के आप ये यानी 45 लाख समथिंग हो गए। यानी कि तकरीबन आप यूँ समझे कि ये आधा खोखा जो है वो 1 महीने का हो गया, और फिर कितनी बड़ी रकम ये ले रहा है। अच्छा, ये लिफ्टिंग का जो है डीआईजी का हिस्सा इमरान याकूब मिन्हास के दौर में ये आगाज़ हुआ था, जो कि उस वक्त मुकम्मल पैसे इमरान याकूब मिन्हास बतौर डीआईजी ट्रैफिक खुद वसूल करते थे बज़रिया सईद आरई के। बादज़ा इनके तबादले के बाद सईद आरई ने खामोशी से इस हराम को अकेले ही जो है वो हज़म करने का सिलसिला शुरू कर दिया। जितने भी डीआईजी आए वो सबको जो है वो अपने हिसाब से 6 बनाते रहे, चाहे वो अहमद नवाज चीमा हो, चाहे मैं माजरत के साथ मौजूदा आईजी इकबाल दारा हो, सब के सब को वो 6 बनाते रहे, मामू बनाते रहे, और वो हराम जो है वो तन तनहा खुद खाते रहे। और अपने इस कारोबार को महफूज करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सईद आरई जो है लिफ्टिंग वाली चौकियों पर किसी भी ऐसे एसओ या आर के रिकॉर्ड कीपर को तैनात नहीं होने देते जो उनकी मर्जी का ना हो, ताकि वो यहाँ की सीक्रेसी को आउट ना करे, ये राज फाश ना कर सके कि आखिर लिफ्टिंग से कुल कितनी आमदनी होती है। ज़ाहिर है कि जब इमरान याकूब मिन्हास को यहाँ से पैसे जाते थे तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये 3 से 5 कोके का गेम था। वो 3 से 5 कोके जो है ये कई सालों तक जो है ये खुद अकेले डकारते रहे, और अपने डीआईजी को कानो कान जो है वो उसकी खबर इन्होंने नहीं होने दी। इससे अंदाज़ा लगाएं उनकी जहानत का, उनकी चालाकी का, उनकी अय्यारी का, उनकी मक्कारी का। अब ये तो तकरीबन 50 करोड़ के करीब जो है 50 लाख के करीब जो है ये हर महीने जो है ये लिफ्टिंग के बद में इस वक्त कमा रहा है। पहले जब थे खुद अकेले थे तो उस वक्त ये 2-3 करोड़ रुपए महीना आराम से डकार जाते थे। अच्छा, अब ये 21 फरवरी को सईद आरई की जो है वो सालगिरह की एक तकरीब थी। एक निजी महफिल का इंतज़ाम जो है डिफेंस के एक
بہت بڑے بنگلے میں کیا گیا جہاں پر شراب و شباب کی رنگا رنگ محفل تھی، جہاں مجرا کروایا گیا. کوئی تو کہتا ہے کہ لباس میں تھے، کوئی کہتا ہے کہ بغیر لباس کے یہ مجرا تھا، اور جس میں کراچی کے تقریباً سیکشن افسر اس میں موجود تھے، اور بڑے 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 نوٹ جو ہے وہاں اس مجرے میں لٹوائے گئے. اس کی ویڈیو بنی ہے، اور یعنی کہ مجھے کہا گیا کہ 2-4 دن میں وہ ویڈیو مجھے پہنچا دی جائے گی. اس کے بعد اس ویڈیو کو بھی میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. اور اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے ایسو تھے، اس میں سب کے سب جو ہے مدوش تھے، اور بعد میں بہت ساروں کو تو جو ہے وہ سہارا دے کر اور ڈانا ڈولی کر کے جو ہے انہیں ان کے گھروں پر جو ہے پولیس موبائلوں کے ذریعے جو ہے پہنچایا گیا. ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے چین آف کمان میں؟ یہ تو لمحہ فکریہ ہے. ڈی آئی جی آپ ہیں یا کہ سعید آرائیں؟ یعنی کہ آپ کیا نام کے ڈی آئی جی؟ سب تو وہ مال تو وہ بٹور رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے؟ انہوں نے کتنی اس وقت جو ہے وہ کروڑوں میں وہ کھیل رہا ہے. آپ کہنے کو تو آپ ڈی آئی جی، لیکن وہ تو اس وقت ان کی تو کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں. آپ اس کا تدارک کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں. اس سے قبل کے آئی جی سندھ جو کہ ان کے خلاف اس ویڈیو جو ان کی لیک ہوئی تھی. ہیلو جی سر. آپ نے 2 بجے کے بعد آ جانا، وہ کام ہو گیا ہے. وڈا نکاح نکاح کلفٹن والا. ہاں ٹھیک ٹھیک. میں جانا بھی ہے. وہ اپنا وہ لے آؤں فوٹو اسٹیٹ ہے. ہاں فوٹو اسٹیٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. اوکے سر. خود ان کی اور قاسم کی، جس میں وڈا کام اور نکاح کام اور رشوت کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ کیا نام ہے فوٹو اسٹیٹ بھیجوں، تو اس پر انکوائری ہو رہی ہے. ایک ڈی آئی جی کر رہے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اس انکوائری میں جو ہے اس سے قبل کے آئی جی ان کے خلاف کارروائی کرے، تو اس سے پہلے اگر آپ کارروائی کر لو گے تو اس میں آپ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤ گے. اقبال دارا صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ.